الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں داخل کیا کہ جس نبی کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اپنا دلارا اور اپنا پیارا بنایا۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین اور جس شریعت کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے، وہ دین اور وہ شریعت، وہ طور اور طریقہ بھی اس دنیا کے اندر سب سے بہتر دین اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس دین کے اندر، جس شریعت کے اندر انسان کی زندگی کے ہر موڑ کی تعلیم اور اصول اس کا پایا جاتا ہے۔ اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر، جس دین اور جس شریعت کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اس دین کے اندر اور اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو کیا کرنا ہے اور کون سا کام کو انجام نہیں دینا ہے، نہیں کرنا ہے، وہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر واضح طور پر بیان کیا ہے، بجز دوسرے مذاہب کے اندر کہ انسان کی زندگی کے کسی ایک شعبے سے تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی شریعت اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس دین کے اندر، جس شریعت کے اندر، جس طور اور طریقے کے اندر اس کی انسان کی زندگی کے ہر مسائل کا حل موجود ہو، اس کی رہنمائی پائی جاتی ہو۔ یہ ایک واحد ایسا مذہب ہے، یہ ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے ہر چیز پائی جاتی ہے۔ زندگی، انسان اپنی زندگی کے اندر جس موڑ پر بھی، جس جگہ بھی اپنے دین کو تلاش کرے گا، اپنے دین کی تابعداری کی اتباع کرنا چاہے گا، اس وقت وہ دین، وہ شریعت اس کے لیے ہر وقت اس کو تیار نظر آتی ہے۔ یہ ایک شان ہے اسلام کی، یہ ایک شان ہے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انہی طور اور طریقے میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک گمان اور ایک گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جو خطبے کے درمیان جو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے اندر اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سارے گناہوں ایسے ہیں کہ جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور تم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ وہ عمل تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے سے انسان کی پوری رہنمائی کی ہے۔ ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو اس بات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سوچ کے اندر، تمہارے ذہن کے اندر دوسرے انسان کے بارے میں برا خیال کرنا بھی ضروری، ان کی اجازت نہیں ہے۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں، وہ گناہ، وہ گمان، وہ تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غیبت کی مذمت فرمائی گئی ہے اس کے اندر کہ انسان ایک دوسرے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس بھائی کو اگر وہ بات پہنچتی ہے تو اس کے دل کے اوپر ناگوار معلوم ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کرنے کو ہم اور آپ آئے دن اپنی زبان سے کرتے ہوئے آتے ہیں۔ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائی کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات دوسروں کے بارے میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ برا سمجھتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اس کے سے اپنے بھائیوں کے بارے میں برائی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم اسے برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اسے برا نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بدگمانی کو، غیبت کو بہت بڑا یعنی کبیرہ گناہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور کبیرہ گناہ یہ ہوتا ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اب اس گناہ کو آپ سے سرزد ہو جائے تو جب تک آپ اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ و استغفار نہ کر لیں، اس وقت تک وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں رہے گا۔ بغیر توبہ سے معافی نہیں ہوگی، توبہ اور استغفار آپ کو کرنا ہوگا، تب جا کر کے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ یعنی بڑے گناہ کے اندر جسے ہم اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں، اور وہ بدگمانی، وہ غیبت اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے طبقہ کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اہل علم کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، غیر اہل علم کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ جو نمازی ہے، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعت کے لائن سے نکلتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ غرض کہ مسلمان کا ہر طبقے کے اندر یہ بیماری جو غیبت کی بیماری کہلاتی ہے، وہ ہر طبقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک یہ معاملہ ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کا کہ ہم اور آپ اللہ کے پاک گھر کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے پاک گھر مسجد کے اندر آئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ کی عبادت کیا، اور اللہ کے گھر سے ہمارا قدم باہر بھی نہیں جاتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر کے قدم کے اللہ کے گھر سے ہم اپنے قدم کو اس کے صحن کے اندر لے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی سے غیبت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔
ہم اپنی زندگی کے اندر غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا گھر جس کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس گھر کو تعمیر کروایا ہے، اس اللہ رب العزت کے پاک گھر کے اندر بھی ہم اور آپ غیبت جیسے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پاک گھر یعنی مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے فارغ ہوئے، ابھی مسجد سے ہمارا قدم باہر نہیں گیا، ہم ایک دوسرے کی برائی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ اسلام اس دین کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں جس دین کے اندر انسان کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، دنیا کو بھی کامیاب بنانے کا طریقہ بتایا گیا، اور آخرت کو جو ہمارے اور آپ کے لیے اصل اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ آخرت کو کامیاب بنائیں، اس کے اندر اس کو وہ تو ہمارے اور آپ کی زندگی سے دور ہے، اور ہم نے اور آپ نے دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب نہ بناتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی برائی کے اندر، ایک دوسرے کی عیب تلاشی کے اندر، ایک دوسرے کے عیب بیانی کے اندر ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدگمانی کو جو ہمارے اور آپ کے دل کے اندر دوسرے کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے بدگمانی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بدگمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اور آپ دوسرے کی غیبت زندگی کے اندر نہ کریں، اگر یعنی انسان زندہ ہے اس کے خلاف بھی ہمیں نہیں بولنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کا بھائی اگر اس دنیا سے زندگی چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے خلاف بھی ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی زبان پر ایسا جملہ نہ لائے جو ان کے لیے نازیبا ہو، جو ان کو اگر وہ زندگی کے اندر ہوتے، وہ حیات سے ہوتے تو اسے ناگوار گزرتا، ایسا جملہ بھی ہم اپنی زندگی اپنے مردار بھائیوں کے لیے بھی بات پیدا نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کی زندگی کے اندر ایک صحابہ کے واقعہ سے ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بہتر انسان اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، جو صاف پاک اور صاف ہے، کہ ان سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ان کی زندگی کے اندر نہ تو جان بوجھ کر کے کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ انجانے سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بہتر اگر کسی انسان کو بنایا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، کہ نبی کی ذات گرامی ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی انسان سب سے مرتبہ والا ہے، سب سے کوئی عزت اور احترام کے لائق ہے تو وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جسے ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ یہ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر کے گناہ نہیں، کبھی کبھار کسی غلطی کی بنیاد پر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو صحابہ کی شان یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو جب بھی کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس پر ڈٹے ہوئے نہ رہتے ہیں، بلکہ فوراً جب تک اللہ کے دربار میں وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیتے ہیں اسے چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک صحابی ہیں ماعز، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ ایک مرتبہ ان سے زنا کا صدور ہو گیا، کسی عورت کے ساتھ وہ بدکاری کر بیٹھے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ تو صحابہ تھے، غلطی ہو گئی، بدکاری کر بیٹھے، شیطان اس پر حاوی ہوا، شیطان اپنا کام کر چل دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو جب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، انہیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر بیٹھا اپنی زندگی کے اندر، ہم سے تو بدکاری ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو صحابہ تھے، انہیں چین کہاں آنے والی تھی؟ جب تک انہیں اپنے گناہوں کی معافی نہ ہو جائے انہیں چین کہاں آنے والے تھا، انہیں سکون کہاں آنے والا تھا؟ وہ پریشان تھے، وہ پریشانی کے عالم میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ مل جائے جس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، کبھی حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن کوئی راستہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالآخر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو صحابی تھے، کہاں چین ملنے والا تھا؟ جب تک گناہوں کی معافی نہ ہو جائے، جب تک زندگی سے گناہ صاف نہ ہو جائے، چین کہاں ملنے والا ہے؟ دوبارہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام اسے ان کے ساتھ نظر اندازی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ نظر اندازی کرنا شریعت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، ایسا یہ نہیں کر بیٹھتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو ان سے تو زنا سرزد ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی نظر اندازی کیا اور تیسری مرتبہ بھی پھر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت ہوتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسلام کے اندر زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اگر کسی عورت کے ساتھ بلاتکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اسے کنکڑ سے اس طریقے سے مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ اسے اس کی زندگی کو سے ختم کر دیا جائے گا، یعنی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اتنی کڑی سزا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو تیسری مرتبہ جب حضرت ماعز آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ السلام نے نرمی کا معاملہ کیا اور اس سے نظر اندازی کیا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے پاس اپنے جرم کا اقرار کیا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ بوسہ لیا ہے؟ تم نے زنا نہ کیا ہو بلکہ تم نے اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہو۔ بوسہ لینا بھی، اجنبی عورت کو چھونا بھی، اس کا بوسہ لینا بھی ایک زنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ معلوم کیا کہ تم نے حقیقت میں زنا نہ کیا ہو بلکہ تم نے اس کے ساتھ بوس و کنار کیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، اس سے لذت محسوس کیا ہوگا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ تو صحابی تھی، انہیں چین کہاں آنے والا تھا، انہیں سکون کہاں میسر ہونے والی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم کا اقرار کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک نوبت آئی کہ ان کے محلے والے کو بلایا گیا کہ کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کہیں اس کا دماغی توازن تو خراب نہیں ہو جاتا ہے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو جب محلے والوں نے بھی اقرار کیا کہ نہیں اس کا کوئی توازن خراب نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی بدگمانی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو جب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کے بارے میں پوری تحقیق مل گئی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسلامی قانون کے اعتبار سے حضرت ماعز
بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنسار کیا گیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا اور اسے اتنا سنسار کیا گیا اتنا کہ وہ دنیا سے اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھے۔ آج ہم اور آپ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، زناکاری اور بدکاری کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہلکا نہیں، اسلامی قانون کے اعتبار سے یہ بہت سخت ہے، اور اسے اگر یہ قانون اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے اور تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا کے اندر جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہلانے والی دنیا آج برائی کے اندر مبتلا ہے، اگر اس قانون کو جو اسلام کا قانون ہے اس کو اگر نافذ کر دیا جائے تو آج جو پوری دنیا کے اندر برائی پائی جاتی ہے، یہ برائی بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہر ملک سے، دنیا کے ہر خطے سے یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کر دیا گیا، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام، دو صحابہ کا گزر ہوا اور آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان دو صحابہ میں سے ان دونوں نے کہا کہ یہ بھی کیا آدمی ہیں کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اور آج یہ اپنے جرم کے اقرار میں اگر یہ چاہتا تو اپنے گناہوں کو چھپا سکتا تھا، اور آج جو یہ لاش پڑی ہوئی ہے، کتے کی جیسی لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے یہ بچ سکتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان دو شخصوں نے صرف یہ کہا کہ یہ لاش ایسی پڑی ہوئی ہے، اور ان کے لیے جو حضرت ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ کتے کا لفظ جو استعمال کیا، جو ان کی شان کے خلاف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے گناہوں کے جرم کے اقرار کرنے کی بنیاد پر، اسلامی قانون کی بنیاد پر اسے جو نافذ ہوا، اس کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان دو شخصوں کے بنیاد بنانے کی بنیاد پر آقا علیہ السلام جب سفر آگے کیے تو ایک جگہ دیکھے کہ ایک گدھا مرا ہوا تھا، اس کی ٹانگ اوپر تھی، اس کا گوشت سڑا ہوا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان دونوں صحابہ سے، ان دو شخصوں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں شخصوں نے کہا کہ یہ گدھا مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں اوپر ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گوشت کو کاٹ کر تم کھاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان دونوں شخصوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، ہم اس کے گوشت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے گوشت کو ہمیں آپ کھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو تم نے ماعز کے لاش کو دیکھ کر جو تم نے جملہ استعمال کیا ہے، اگر وہ زندگی کے اندر ہوتے، انہیں جو تکلیف پہنچتی، انہیں جو ناگواری پہنچتی، اس کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تم نے ماعز کے بارے میں غیبت کیا ہے، اس جانور کے گوشت کو کھانے سے بھی زیادہ گہرا اور زیادہ تکلیف دہ، اس گوشت کے کھانے سے زیادہ تکلیف دہ بات وہ ہے جو تم نے ماعز اسلمی کے بارے میں تذکرہ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ماعز کے اس واقعے سے صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ زندے لوگوں کی بدگمانی کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی اس ایک واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ مردار لوگوں کے بھی جو ہمارے اور آپ کے زندگی کے اندر نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے خیش و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم اس کی بھی غیبت نہ کریں، اس کی بھی بدگمانی نہ کریں، اس کے بالخلاف بھی کوئی نازیبا کلمات ہم اپنی زبان سے جاری نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صحابی کے بارے میں تم نے جو ناگوار جملہ استعمال کیا ہے، اس صحابی کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس جرم
کے اقرار کرنے کی بنیاد پر اور اسے سزا ملنے کی بنیاد پر، اسلامی قوانین کے نافذ ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ جنت کے نہروں کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ یہ مقام میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی شخص کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسا پاک و صاف کر دیتے ہیں گویا کہ وہ زندگی کے اندر، گویا کہ وہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ بالکل جس طریقے سے معصوم بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے ذمے اس کی زندگی کے اندر، اس کے اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی جب کوئی بندہ، گنہگار بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں اللہ اپنے دل کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے ہی پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارے، کسی کے خلاف کوئی بدگمانی اپنے دلوں کے اندر، نہ زندگی کے اندر، نہ زندے لوگوں کے بارے میں، نہ ہمارے اور آپ کی نظروں سے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر کوئی بات ایسی پیدا نہ کرے اور کسی طریقے کا کوئی ایسا تذکرہ نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا